کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد انہیں سعادت پائے، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت موجود ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ اعتکاف کی نیت سے جب تک آپ مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے نفع اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی میں نیاز کرنا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ افطار سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو افطار مسجد میں نہیں کر سکتے، تاہم نیت کر لیجئے، ابھی کر لیجئے۔ پھر یہ کہ اعتکاف کی نیت کے بعد آپ فوراً بعد بھی افطار کر سکتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ کہ اعتکاف کی نیت کے بعد یعنی اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں، پھر کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اب افطار کر لیجئے۔ فرمانے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1444 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا 16واں روزہ ہے اور عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان عالم مدنی مرکز فضائل مدینہ میں مدنی مذاکرے کے لیے جمع ہے۔ آپ سوالات کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ وہ آئے وائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے، یعنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلو علی محمد۔ میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ آپ رمضان شریف میں پوری رات ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کتنی دیر سوتے ہیں، پھر کیا آپ کا شیڈیول ہوتا ہے رمضان شریف میں؟ پوری رات مدنی مذاکرہ نہیں ہوتا ہے، 1:30 بجے تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خیر سونے کا رمضان شریف میں تو اب تک رات میں تو موقع نہیں ملا ہے، دن کو سو جاتا ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ لیکن نیند پوری ہو نہیں رہی جتنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک طاقت دے رہا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ رمضان کا بار بار آتا ہے لیکن میں سوچتا ہوں
یوں اچھا سوتا ہوں، ایسا نہیں کہ نہیں سوتا، بغیر سوئے تو ویسے عام آدمی چل بھی نہیں سکتا نا۔ میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جنت البقیع میں ہم نے سنا ہے علماء سے کہ کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں، تو اس کا رقبہ بظاہر اتنا بڑا لگتا تو نہیں ہے، تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنے صحابہ کرام اور دیگر لوگوں کی بھی قبریں وہاں بنتی ہیں، تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ کبھی پیمائش تو کی نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ 10,000 کم و بیش صحابہ کرام وہاں آرام فرما ہے۔ میں تو اندر گیا بھی نہیں کبھی جنت البقیع میں، اب تو کافی توسیع ہو چکی ہے۔ اب جو بزرگوں نے لکھا ہے تو مان لیا جائے کہ قبر جتنی جگہ گھیرتی ہے اور عام ہمارے مکانات جتنی جگہ گھیرتے ہیں، ظاہری طور پر فرق تو ہے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں آپ کا مدنی چینل روزانہ سنتا ہوں اور آپ کی اچھی باتوں پر عمل کرتا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ آمین۔ اللہ پاک نیک اولاد عطا فرمائے، استقامت پہ دے آپ کو، مدنی قافلے میں بھی سفر کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ تھا کہ اگر بیوہ بہن ہے، وہ بیوہ بہن کی اولاد جو ہے وہ محنت مزدوری کر رہی ہے، کما کھا رہے ہیں، اس کو زکوٰۃ کی ترانہ دے سکتے ہیں؟ بیوہ اگر حقدار ہے تو دے سکتے ہیں، بیوہ ہونا یہ مطلب حقداریوں میں سے نہیں ہے۔ بیوہ ہونا بھی حقدار نہیں ہے، نابینا ہونا بھی حقداری نہیں ہے، لنجا لنگڑا ہونا بھی حقداری نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نابینا ہے یا ہاتھ پاؤں سے معذور ہے تو وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے شرائط دینے والے کے بھی شرائط اور ہیں۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے، فیضان مدینہ کراچی میں 10 دن کے اعتکاف کے لیے نو انٹری کا اعلان ہے، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اور جو فیضان مدینہ کراچی کے لیے بکنگ کروا چکے ہیں یا اعتکاف کی نیت کیے ہوئے ہیں وہ کیا کریں؟ صبح فجر میں یہ عرض کیا گیا ہے، کیونکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو گنجائش ہے وہ ہمارے پاس مزید تقریباً 2,000 کے آس پاس، 2-2,500 کے آس پاس معتکفین کی مزید گنجائش ہے، جو کہ سونے سے متعلق ہے، کھانے پینے سے متعلق ہے، استنجا وضو سے متعلق ہے، جو اس سے کنسرن کرتی ہے۔ تو اب چونکہ جتنے کارڈ بن چکے ہیں، اب اس کے بعد اگر ہم اس کو کھلا رکھتے ہیں اور اسلام بھائیوں کے آنے کا سلسلہ رہے گا تو تقریباً معتکفین تکلیف میں آ جائیں گے۔ لہٰذا یہ درخواست کی گئی ہے کہ اب آپ فیضان مدینہ کراچی، فیضان مدینہ کے لیے اعتکاف کے لیے آپ یہاں اس طرف سفر نہ کریں، اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں اللہ پاک آپ کو توفیق دے۔ دعوت اسلامی کا الحمدللہ تقریباً 12,000 سے زیادہ مساجد کے اندر آخری عشرے کا اعتکاف کی صورت موجود ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو وہاں اپنے نگران و ذمہ داروں سے رابطہ کر کے اس طرف آپ کریں۔ اسی طرح کراچی شہر میں بھی یہی درخواست کی گئی ہے کہ اب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی طرف اعتکاف کے تعلق سے سفر نہ کریں، یہ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ابھی یہاں ٹوکن کا کاؤنٹر بھی بند کر دیا گیا، اب یہاں رجسٹریشن ہو بھی نہیں رہی ہے، تو یہ آپ سے درخواست کی گئی ہے۔ کراچی میں 10 دن کا اعتکاف بھی تو کہیں ہوتا ہے نا؟ کراچی میں بھی تقریباً 3,000 سے زیادہ مساجد میں الحمدللہ یہ آخری عشرے کے اعتکاف کی صورت بنائی جا رہی ہے کم و بیش۔ تو اسی طرح لاہور میں، پنجاب کے کئی شہروں میں الحمدللہ ترکیب ہے، KPK کے اندر ہے، گلگت بلتستان میں بھی انشاءاللہ ہوگی، کشمیر میں بھی ہے، اندرون سندھ میں بھی ہے، اللہ کا شکر، بلوچستان میں بھی ہے، اور دنیا بھر میں اللہ کا شکر ہے یہ سارا نظام ہے۔ لیکن جو آپ نے اگر نیت کی ہے، چھٹی لے لی ہے کہ ہم نے آخری عشرے کا سنت اعتکاف کرنا ہے، تو درخواست یہ ہے کہ اسے باقی رکھیے اور دعوت اسلامی کے جہاں اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ آپ اعتکاف کی سعادت ضرور حاصل کریں، اللہ نے چاہا تو اس کی بھی فوائد اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ میں کچی والا سے سید احمد اللہ بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے میرے اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے
بخار انسان کو گناہوں سے نجات دلاتا ہے. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں, تو جب ان کو بخار آتا ہے تو کس چیز سے نجات دلاتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. گناہگار تو بچے نہیں ہوتے, پھر بخار کیوں آتا ہے؟ شاید اس طرح کا پوچھ رہے ہیں. نابالغ کو کیا فائدہ ہوا, ہے نا؟ گناہ سے یعنی عذاب نہیں ہے, یہ کہ چھوٹا فائدہ ہی ہے. بخار تو سمجھو کوئی ہے ہی نہیں, بخار تو الٹے جن کے گناہ ان کے گناہ مٹائے گا, اور جن کے گناہ نہیں ان کے درجے بڑھائے گا. اگر بخار بچوں کو آتا ہے تو بچوں کو تو خوش ہونا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار سلام کے لیے حاضر ہوا تھا. بخار تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا تھا. تب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو بچے ہیں, سرکار تو ایسے معصوم ہے کہ گناہ پر قدرت ہی نہیں ہے. بچے تو ٹھیک ٹھاک شرارتیں کر رہے ہوتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن میں کھیلتے بھی نہیں تھے. سارے شریفوں کے سردار ہیں میرے آقا, تو خواہ وہ بچپن ہو آپ کا یا جوانی یا باقی عمر, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا یہ سوال ہے کہ قرآن پاک 2 بندے پڑھ سکتے ہیں, جیسے ایک پیج میں نے ایک پیج میری بہن نے, تو آپ یہ فرما دیجیے میں شد سے کہیں. سمجھا نہیں وہ پرانا طریقہ ہے کہ نا کہ قرآن پڑھتے ہیں, سپارہ پڑھتے ہیں, تو ایک صفحہ ایک پڑھتا ہے, دوسرا صفحہ دوسرا پڑھ رہا ہوتا ہے, تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں. تلاوت اس طرح کر رہے ہیں تو آواز مطلب ایک دوسرے کو جائے نہیں, اس طرح آہستہ آہستہ پڑھنے میں تو حرج نہیں ہے. آیتیں ادھوری نہ ہو, پارا ادھورا ہوگا, معنی آگے پیچھے ہوتے رہیں گے. ہاں یہ ہے. اب ہے ایک ہی نسخہ, پڑھنا بھی تلاوت بھی کرنی ہے. بعض اوقات قرآن خوانی میں نا ایک پارا 2 پارے رہ گئے نا, تو وہ دوسرے کو ساتھ ملا لیے, چلو بھائی اب آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ نا, ایسے بھی ہوتا ہے. ہاں تو ایک پارے میں تو آیت بھی ادھوری ہوگی, دوسرا ادھوری آیت سے شروع کرے گا, تو کہیں کہیں تو یہ معنی بھی بدلنے کا امکان رہے گا. تو ایسا کرنا تو نہیں چاہیے. یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ ایک پارے کے اتنے رکوع یہ پڑھے, اتنے رکوع یہ پڑھے, یوں تقسیم کر دی جائے, تو 2 پاروں میں سے دیکھ کر پڑھے. ایک پارا پڑھے, کس پارے میں سے پڑھے, قرآن کریم مسجدوں میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہ لے لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. روزے میں جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں کیا ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے میں جو ٹی وی دیکھتے ہیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ ابھی روزے میں تو ہم ٹی وی پہ سب لوگ بیٹھے ہی ہوئے ہیں. ٹی وی پر گناہوں بھرا پروگرام دیکھنا, یہ روزہ ہو یا نہ ہو گناہ ہے. پھر روزے کی حرمت کی وجہ سے اس میں گناہ کی شدت بڑھ جائے گی. کیوں؟ مطلب اس گناہ کرنے سے روزے میں مطلقاً گناہ کرنے سے کراہیت اور نورانیت چلی جاتی ہے روزے کی. چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے گناہ کرے یا کسی اور ذریعے. تو ٹی وی پر عام طور پر گناہ بھرے پروگرام ہوتے ہیں. مدنی چینل پر الحمدللہ نیکی کی دعوت ہوتی ہے جو اس وقت بھی جاری ہے. تو یہ دیکھنا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مثلا, یا جو بھی شریعت کی باتیں بتائی جاتی ہیں, تو یہ تو سب مدنی چینل پہ جو کر رہے ہیں تو ثواب کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو روزے میں بھی ثواب ملے گا, رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے. صلو صلی اللہ علی محمد. اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد میں حاضر ہوں تو کیا نفلی اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں, 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی آتا ہے تو اعتکاف کی نیت کرے گا, ثواب تو ملے گا جتنا مسجد میں رہے گا. آخری عشرے کے جو آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کا کیا حکم ہے؟ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کا کیا حکم ہے؟
کیا حکم ہے؟ ہاں اچھا مسئلہ کیا ہے اس کا؟ رمضان شریف کے آخری عشرہ نے آخری 10 دن 21ویں شب سے جو شروع ہوتا ہے تو وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بستی کے آبادی کے کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب پر سے سنت ادا ہو گئی، ایک نے بھی نہیں کیا تو سب سنت کے ترک کرنے والے ہوئے۔ کیا معتکف مسجد میں سر پہ تیل، بالوں میں کنگھی اور ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے؟ کاٹ سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر وضو خانہ مسجد کے یعنی فنائے مسجد میں اندر میں تو وہاں کرے، مسجد عین مسجد جو کہلاتی ہے جہاں نمازیں پڑھتے ہیں ہم، تو وہاں نہ کرے کہ وہاں پھر بال اڑیں گے، تیل گرے گا، دھبے ہوں گے، تو یہاں بچنا چاہیے۔ یہ کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ کہ مسجد کی صفائی بھی تو ضروری ہے نا، سب شروع ہو جائیں گے تو پھر مسجد کی صفائی ڈسٹرب ہوگی۔ سنت اعتکاف میں کیا غسل کر سکتے ہیں؟ صابن وغیرہ سے منہ ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ اگر وضو خانہ یا استنجا یا غسل خانہ مسجد یعنی فنائے مسجد میں، فنائے مسجد اس کو بولتے ہیں جو مسجد کی ضرورتوں کے لیے ہوتی ہے جگہ، تو اس میں تو کر سکتے ہیں۔ اگر مسجد سے خارج ہے وہ تو پھر صابن وغیرہ لگانا۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے وضو خانے ہیں، استنجا خانے ہیں، یہ مسجد کے احاطے کے اندر ہیں، تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہوتے تو مسجد کے احاطے میں لیکن باہر نکل کر پھر جانا پڑتا ہے، تو باہر نکل کر جو جانے کی صورتیں ہیں یہ رعایتیں پھر وہاں حاصل نہیں ہوں گی۔ تو اگر باہر نکل کر غسل خانہ ہے پھر تو صرف فرض غسل کے لیے جا سکتا ہے، جمعے کے غسل کے لیے بھی نہیں جا سکتا، ویسے ٹھنڈک کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ جائے گا تو وہ 10 دن والا اعتکاف ہے جو آخری عشرے کا یہ ٹوٹ جائے گا۔ نفل اعتکاف میں جائے گا تو نفل اعتکاف ٹوٹ جائے گا، واپس آ کر نیت کرنی ہے تو پھر معتکف ہو جائے گا۔ اعتکاف کے لیے مسجد میں پردے لگانا ضروری ہے؟ جی نہیں۔ کیا عورت مسجد بیت میں سنت اعتکاف کے دوران گرمی وغیرہ کے سے مطلب کہ اس کے بچنے کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، غسل کے لیے جا سکتی ہے؟ سر گھر کا جو غسل خانہ یا واش روم جو ہے نا، یہ ان کی مسجد بیت سے خارج ہوتا ہے۔ پورے کمرے کی نیت کر بھی لی مسجد بیت کے لیے تب بھی وہ انڈرسٹوڈ ہوتا کہ یہ غسل خانہ اور یہ خارج ہے مسجد بیت ہے، تو اس میں بھی فرض غسل کے لیے جا سکتی ہے، اس کے علاوہ ٹھنڈک کے لیے، جمعے کے غسل کے لیے نہیں جا سکتی، ہاتھ دھونے کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ تو اس کا اتنا مشکل نہیں، کیونکہ یہ مسجد جو ہے نا اس کے اپنے آداب ہیں۔ اگر مسجد بیت میں ہی انتظام کر لے، کوئی سا کچھ بچھو کر ٹب یا جو بھی ہے اس میں اگر غسل کوئی کرنا چاہے تو وہ مشکل نہیں ہے۔ عورتیں کہاں اعتکاف کریں؟ مسجد بیت میں، گھر کے کسی حصے کو مخصوص کر لیں، چاہے کمرے کو مخصوص کر لیں کہ یہ میری گھریلو مسجد ہے، گھر کی مسجد، تو یہاں پھر یہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ چند اسلامی بہنیں ایک ساتھ جمع ہو کر اعتکاف کر سکتی ہیں؟ کر تو سکتی ہے۔ دوران اعتکاف مسجد میں ادھر ادھر دنیاوی باتوں کی کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ مسجد میں تو ویسے بھی دنیا کی باتوں سے بچنا ہوتا ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، مسجد میں تو بچنا ہوگا۔ معتکف کو ضرورتاً اجازت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ مسجدوں میں اب معتکف کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے نا کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، گپ شپ بھی ہوتے ہوں گے، مذاق مسخریاں بھی ہوتی ہوں گی، ظاہر اس کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یہ آپ مشورہ کیا دیں گے کہ اسلامی بہنوں کو آپس میں جمع ہو کر اعتکاف کرنا چاہیے یا یہ الگ الگ ہی اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کی سعادت حاصل کریں؟ تنظیمی ترکیب گھروں الگ الگ اپنے اپنے گھروں میں کریں، کیونکہ دوسرے کے گھر جائیں گے تو بے پردگی کا امکانات رہیں گے کہ اس گھر کے جو افراد ہیں وہ
مطلب ہو سکتا ہے کہ آمنا سامنا ہوتا رہے. بعض اوقات یقین دہانی کروا دیتے ہوں گے یعنی کوئی نہیں آئے گا, پھر بھی مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے تنظیمی اعتبار سے تو اس کو ہم نے, مجھے بھی یہ دھیان تھا کہ وہ اس کو روکا ہے ہم نے تنظیمی اعتبار سے. اجتماعی اعتکاف صاحب میں نے کسی اور کے گھر پہ نہ کرے, اپنے اپنے گھر پہ کرے. سنت اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کی کیا قضا کرنی ہوگی؟ جس دن کا ٹوٹا اس ایک دن کی قضا واجب ہے. یا آخری 3 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے؟ 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے, تو 3 دن تو بہت زیادہ ہے ان مانو کر. ہو سکتا ہے وہ نفل اعتکاف کہلائے گا. اعتکاف کرنے کا ثواب کیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص اللہ پاک کی رضا و خوشنودی یعنی ایک دن کا اعتکاف کرے گا, اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا. ہر خندق کی مسافت یعنی پوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, یعنی جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا, اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ سوال ہے کہ اب تو ہم نے 20 سپارے پڑھ لیے ہیں, اب اس طریقے سے جیسے ایک میری بہن نے اور ایک میں نے, کیا اب دوبارہ پڑھنا پڑے گا کیا ہمیں شروع سے؟ اسی سوال کا بارہ ہے. بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں قرآن پاک کا اعادہ کرنا پڑتا ہے. جیسے حافظ صاحب ہیں, نماز فاسد ہو گئی اور دوبارہ پڑھنی پڑ رہی ہے, تو یہ حافظ صاحب بھی اعادہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ جو سنت تھی نماز میں قرآن پڑھنے کی وعدہ نہیں ہوئی تھی, اس کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ پڑھتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ معنوی اعتبار سے کافی خرابیاں پائی گئی نا, کہ جس انداز اور جس تعظیم کے طریقے پہ قرآن پاک پڑھنا تھا اس تعظیم کے طریقے پر پڑھا نہیں گیا. تو اصالِ ثواب مقصود ہے تو دوبارہ پڑھ لیا جائے. پڑھنا چاہیں تو دوبارہ پڑھ لیں, نہ بھی پڑھے, ویسے بھی نابالغ بچے لگ رہے, نہ بھی پڑھنا چاہیں تو حرج نہیں ہے, پڑھ لیں تو اچھا ہے, کہ اس میں غلطیوں کا چانس تو ٹھیک ٹھاک ہے. آدھی آیتیں ہوتی ہیں تو معنی کئی جگہ ہو سکتا ہے بدل گئے. جی ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ اگر تراویحوں کی نماز پڑھ لیں تو کیا روزہ فرض ہو جاتا ہے؟ تراویح نہیں, تراویح سے روزے کا تعلق نہیں ہے. تراویح سنت ہے اور ضروری سنت ہے, جان بوجھ کر چھوڑے تو پورا کیا, چند بار چھوڑے گا تو گناہ گار ہو جائے گا. تراویح پڑھنی ہے, لیکن ایک اس کا تعلق روزے سے نہیں ہے کہ تراویح پڑھی تو اب روزہ فرض ہوگا, یا تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. روزہ اپنی جگہ پر عبادت ہے, تراویح اپنی جگہ پر عبادت ہے, دونوں ہونی چاہیے. لیکن دونوں میں سے ایک نہیں ہوئی تو دوسری عبادت پر اس کا اثر نہیں پڑے گا. کیا بارش میں نہانا سنت ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جادو کرنے والا کیا اس دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جادو ویسے حرام ہے, اب البتہ وہ کفریات بھی ہوتے ہیں, جادو کے منتر جو ہوتے ہیں بعض کفریات ہوتے ہیں. اب وہ کفریات میں بھی اس کو اعتقاد ہے یا کیا مسئلہ ہوگا, صورتیں بنیں گی. یعنی بعض صورتیں اس کی کفری بھی ہوتی ہیں, کفریات کی بھی ہوتی ہیں, جیسے صریح کفر کے الفاظ ہوتے ہیں. نعوذ باللہ بعض اوقات اس میں غیر خدا کی عبادت اور اس کی جو بھینٹ وغیرہ چڑھانی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بعض صورتیں ہیں اس کی کہ جو کفر والی ہوتی ہیں. کہ اللہ پاک جمعہ کے روز مردے پر خاص رحمت فرماتا ہے؟ جمعے کے بارے میں یہ تو ہے کہ مطلب وہ عذاب قبر نہیں ہوتا, جمعے کو فوت ہوتا ہے. جمعے کو جو فوت ہوتا ہے اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے, عذاب قبر سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے. یہ کہتے میرا رشتہ نہیں ہو رہا,
کوئی وظیفہ بتا دیں. جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذا الجلال والاکرام 312 بار پڑھ کر 312 ٹائمز پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں. انشاءاللہ الکریم جلد شادی ہو اور شوہر بھی نیک ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھا تھا سیالکوٹ میں نا، تو مجھے راستے پہ نا الٹیاں آتی رہی ہیں، الٹیاں گاڑی میں، تو روزہ ٹوٹ گیا ہوگا اس سے؟ اگر خود بخود الٹیاں آ رہی ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کو شفا عطا فرمائے، صحت دے. میرا نام محمد عبادت اتاری ہے اور میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا یادگار واقعہ سنا جو آپ کو یادگار ہو، اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. زمیں بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی. یہ یادگار واقعہ ہے. گناہوں کے باوجود 75 سال میں نے گزار دیے، زمین پھٹی نہیں. اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور یہ میری کرامت بھی ہے کہ گناہوں کے باوجود میرے لیے زمین نہیں پھٹتی. اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے مجھ پر. باقی اچھے برے واقعات تو انسان کے ساتھ ہوتے ہی رہتے ہیں، اور بہت سارے واقعات یادگار ہوتے ہیں. اچھے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات برے ہوتے ہیں بھی یاد رہتے ہیں. ظلم ہوا ہوتا ہے تو بھی یاد رہتے ہیں، انعام ہوا ہوا ہے تو بھی یاد رہتے ہیں. 1.5-2 سال کا تھا میں، تو میرے والد صاحب حج پر گئے تھے. وہ اتنا پرامن دور تھا کہ جس طرح بس کے گرد لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، ہوائی جہاز کے گرد کھڑے ہوتے تھے. ہوائی جہاز میں دیکھو یہ سیکورٹی اور اس کا تصور نہیں ہوتا تھا. تو ہم مطلب ہے کہ والد صاحب کو حج پر چھوڑنے گئے تھے. 1.5-2 سال کا تھا. مجھے بخار تھا اور ایک پنک کلر کی شال میں مجھے لپیٹا ہوا تھا، یہ مجھے یاد ہے. اور وہ پنک کلر کی شال جو ہے نا، یہ برسوں تک گھر میں تھی، نظر آتی تھی، اور مجھے یاد تھا کہ یہ وہی شال ہے. یہ ایک یادگار واقعہ یہ بھی ہے میرا بچپن کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے محترم جناب حضرت علامہ الیاس اتاری قادری سے عرض ہے کہ آپ یہ رہنمائی تری فرما دیں کہ جو بھی کسی جگہ پر افطاری میں انوائٹ ہوتے ہیں، کسی جگہ پر کسی دوست کی طرف انوائٹ ہوئے ہیں تو وہ اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ افطار پارٹی، تو کیا یہ افطار کے ساتھ لفظ پارٹی لگانا جائز ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں. افطار کے ساتھ لفظ پارٹی لگاتے ہیں؟ ویسے تو پارٹی کے کئی معنی ہیں. جماعتوں کو بھی پارٹی بولتے ہیں، برے کاموں کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں بھی پارٹی منانا کہتے ہیں. لیکن عرفاً کس لفظ کا کیا استعمال ہو رہا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے. لفظ کو پورے قرینے کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو افطار پارٹی کہنے میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، کوئی برے معنی یہاں سے نہیں نکلتے. مالدار کو تو پارٹی بولتے ہیں. پارٹی ایک لفظ کے کئی معنی ہوتا، تو افطار پارٹی تو مسلمانوں میں رائج ہے. یہ آپ نے توجہ دلائی، کبھی غور بھی نہیں کیا تھا کہ پارٹی میں کوئی برا معنی بھی آتا ہے. حرج نہیں اس میں مالدار یہ افطار پارٹی بولنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں اعتکاف میں اگر بیٹھ جاتا ہوں اور آفس کا جو ورک ہے آج کل جیسے ٹرینڈ چلتا ہے کہ آپ گھر سے بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں، آفس آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اگر میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں اور جو آفس کا کام ہے وہ لیپ ٹاپ کے ذریعے اس کام کو بھی کر لوں، میں کوئی حرج ہے یا ممانعت ہے یا کر سکتے ہیں؟ مسجد آفس بن جائے گا. کوئی لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا ہوگا، کوئی اپنے چوپڑے لے کر بیٹھا ہوگا، کوئی حساب کتاب جوڑ رہا ہوگا. تو اعتکاف میں تو عبادت کی جاتی ہے،
تو اس طرح کے کام اعتکاف پہ نہ کیے جائیں، اس سے بچا جائے. ایک نئی اصطلاح چل پڑے گی، ابھی تو اصطلاح ورک فرام ہوم، پھر آخری اشرے میں آئے گا ورک فرام مسجد. اعتکاف کا پھر مذاق بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.